ایک پوسٹ کی وجہ سے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ایک بندے نے پوسٹ لگائی کہ اگر میری آئی ڈی سے مذہبی گستاخی والی کوئی پوسٹ شیئر ہو تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کا ہر شہری اپنی جان اور مال کو محفوظ نہیں سمجھ رہا، اور یہ سب ان لوگوں کا قصور ہے کہ جو اشتعال انگیزی پھیلاتے ہیں اور بغیر تحقیق کیے کسی بھی فرد پر اگر مذہبی گستاخی کا الزام لگ جائے تو اس کا خون بہا دیتے ہیں۔ یہ امت کس طرف جا رہی ہے؟ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کے احکامات کو جانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کے طریقے کو جانتے ہیں، نہ قرآن کو جانتے ہیں۔ اور ایسی اگر کہیں بھی پوسٹ مل جاتی ہے یا کسی شخص کے اوپر مذہبی گستاخی کا الزام لگ جاتا ہے تو فوراً مجاہد بن کر اور اسلام کے ٹھیکیدار بن کر جاتے ہیں، اور اگلے بندے کی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، نہ اس کی عزت کی، نہ ابرو کی، نہ مال کی، نہ اس کے بچوں کی، نہ خاندان کی پرواہ کرتے ہیں، اور انسانی جان کو اس طرح لیتے ہیں جیسے کسی جانور کی جان کو لے رہے ہوں۔ تو خدا را اللہ کے حکم کو پہلے سمجھو، اللہ کے نبی کی سنت کو پہلے سمجھو کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا، پہلے خبر کی خوب تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، قبل اس کے کہ تم کسی فرد کو، کسی قوم کو مصیبت میں ڈال دو اور اس کے اوپر چڑھ دوڑو، اور یہ سب تمہاری جہالت کی وجہ سے ہو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر جب بعد میں حقیقت واضح ہو تو تمہیں شرمندہ ہونا پڑے اپنے اس فعل کے اوپر۔ تو اس لیے یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی ایسی خبر آئے تو پہلے خوب تحقیق کرو۔ یہ بات بھی عوام کی طرف سے بجا ہے کہ ہم تحقیق کیسے کریں، ہمیں اداروں پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں عدالت پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں اپنی سرکار پہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ لوگ ایسے لوگوں کو تحفظ دے کر یہاں سے باہر بھگاتے ہیں، پھر باہر کے ملک میں ان لوگوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل جلتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے ہر مرض کی دوا رکھی ہے۔ اگر آپ کو عدالت پہ یقین نہیں ہے، اپنی سرکار پہ یقین نہیں ہے، تو کم از کم اگر کسی فرد کے اوپر مذہبی گستاخی کا اگر الزام لگتا ہے تو اپنے علماء کے پاس لے کر جاؤ۔ ہر علاقے کے اندر اہل علم لوگ موجود ہیں، تو اس عالم کے پاس لے کر جاؤ جس کا پتہ ہو کہ یہ مستند ادارے سے فارغ بھی ہے، یہ واقعی علمی شخصیت ہے، کسی یونیورسٹی سے فارغ بھی ہے، یہ واقعی علمی شخصیت ہے۔ ایسے فرد کے پاس لے کر جاؤ۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ جس کے پاس تم اس مسئلے کو لے کر جا رہے ہو وہ معتدل آدمی بھی ہو، وہ ایسا آدمی نہ ہو جو متعصب ہو، متشدد ہو، بلکہ معتدل ہو۔ ایک اس کے اہل علم ہونے کی تحقیق کرو، نمبر 2 اس کے معتدل ہونے کی تحقیق کرو، پھر اس کے پاس اس مسئلے کو لے کر جاؤ تاکہ وہ اس مسئلے کی خوب چھان بین کرے اور اس کے بعد وہ کوئی حکم جاری کرے۔ اس لیے کہ اگر کسی بھی فرد کی آئی ڈی سے کوئی پوسٹ اس طرح کی لگ جاتی ہے تو یہ دور فتنے کا دور ہے، اس میں آئی ڈیز وغیرہ ہیک ہو جاتی ہیں۔ اب میری آئی ڈی خدا نخواستہ ہیک ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی مذہبی گستاخی کی پوسٹ لگ جاتی ہے تو کل کیا میرا خون بہایا جائے گا؟ اگر اسی طرح جس بندے کا خون بہایا گیا ہے ان بہانے والوں کے اوپر ہی اگر یہ الزام لگتا ہے تو اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دھوکہ ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بلا تحقیق کسی بھی مسلمان کے اوپر چڑھ دوڑنا یہ انتہائی ظلم ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو اس وجہ سے قتل کیا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ تلوار دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے سخت ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ ساری زندگی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس عمل پہ روتے تھے کہ اس عمل کی وجہ سے جو مجھے دکھ پہنچا ہے، جو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچی ہے، یہ تکلیف اور یہ جو دکھ ہے اس کا غم میں نہیں بھلا سکتا۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے اللہ کے نبی کا طریقہ، یہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کا طریقہ۔ تو اس لیے جب ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو اہل علم کے پاس لے کر جاؤ، اپنے علاقے کے اہل علم کو تلاش کرو۔ ہر مسجد کا مولوی عالم نہیں ہے، میں نے کئی مساجد ایسی دیکھی ہیں جن میں ان پڑھ جاہل لوگ امام لگے ہوئے ہیں، جن کو صرف امامت کی حد تک اور نماز کی حد تک پتہ ہے، اس کے علاوہ علم